السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MB نیوز 55 کے ساتھ میں ہوں افتخار حسین۔ دوستو، جیسے آج کل مذاکرات کی باتیں ہر طرف ہو رہی ہیں اور انہی مذاکرات کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب تہران گئے، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودیہ گئے، سعودیہ کے بعد ترکی، سعودیہ کے بعد قطر گئے، قطر کے بعد ترکی پہنچ گئے۔ تو الحمدللہ پاکستان اپنے صاف اور بالکل ایمانداری سے اس جنگ بندی کے لیے اپنا کام کر رہا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر کوئی ملک ہے جو جنگ بند کروانا چاہتا ہے، پوری دنیا کو امن دلانا چاہتا ہے، تو وہ واحد پاکستان ہے۔ اور پوری دنیا کو اگر کسی پہ امید ہے کہ کوئی امن کرا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ آج دیکھ لو دوستو، میرا پاک پروردگار جب کسی ملک کو عزت دیتا ہے تو وہ اس طرح عزت دیتا ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب لیڈرشپ ایماندار ہو، جانتدار ہو اور محب وطن ہو تو پھر اس کی مدد میرا پاک پروردگار کرتا ہے۔ اور آج جو کچھ پاکستان کو عزت مل رہی ہے، یہ اس اللہ کریم کا کرم ہے پاکستان پہ۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو اس عزت سے نوازا ہے جو شاید ہی دنیا میں کسی ملک کو اتنی عزت ملی ہو۔ کسی کی لوگوں نے عزت کی ہوگی پیسے کی وجہ سے، کسی کی عزت کی ہوگی کہ اس کی بدماشیوں کی وجہ سے، مگر پاکستان کی آج عزت ہو رہی ہے تو ایک امن کے لیے ہو رہی ہے، جس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ دنیا کے اندر واحد ایک پاکستان ہے جو امن کروا سکتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ پاک پروردگار کا کرم ہے پاکستان پہ۔ آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے، اور کیوں نہ ہو ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند، اس لیے کہ پاکستان جو اس وقت محنت کر رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، وہ دنیا کا اور کوئی ملک نہیں کر سکا۔ ہر ملک اس میں تماشا دیکھ رہا تھا۔ کسی ملک کے اندر جرت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے امریکہ کو اور ایران کو کہ جنگ بند کرو۔ ہم سے بہت بڑے بڑے ملک ہیں، ہمارے سے زیادہ اسلحے کی طاقت ان کے پاس ہے، پیسے کی طاقت ان کے پاس ہے، مگر جرت جو ہے، وہ سب سے بڑی جرت جو ہے وہ پاکستان کے پاس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنایا کہ جس کے اندر ہمت بھی ہے، جرت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، اور اس سینے کے اندر ایمان بھی ہے اور شہادت کا جذبہ بھی ہے۔ پاکستان صرف اور صرف اپنے پاک پروردگار سے ڈرتا ہے اور اللہ کے حبیب سے ڈرتا ہے، باقی دنیا کے کسی ملک سے نہیں ڈرتا۔ آج اس نے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ پاکستان جب کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور انڈیا کے اندر بیٹھ کے گھٹیا ذہن کے ان کے اینکر گھٹیا بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسی ایک پاکستانی اینکر کو یا صحافی کو وہ لائن پہ لیتے ہیں تو اس سے پہلے 20 ایسے چمچے بٹھا دیتے ہیں جن کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ تم نے جیسے ہی وہ پاکستانی بات کرے تو تم نے ٹوں 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 کرنا شروع کر دینا ہے۔ وہ نہ اپنی عمر کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ اپنے عہدے کا لحاظ رکھتے ہیں، وہ چند ٹکوں کی خاطر جیسے ہی کوئی پاکستانی اینکر وہاں بات کرنے لگتا ہے وہ ٹوں 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 شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا حال وہی ہے کہ جیسے ایک کتے کو پٹھا ڈال کے باندھا ہوتا ہے اور جیسے چھوڑتے ہیں تو وہ ایک دم پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے ان کا حال۔
کوئی شرم آنی چاہیے، کوئی غیرت آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر تم لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کسی کی بات سننے کی، تو کیوں اپنے باپ کو بلاتے ہو ٹی وی پہ؟ اور بھارت کے بہت سارے اینکر صرف اپنے پروگرام کو چلانے کے لیے بہت سارے پاکستانیوں کو پیسہ دیتے ہیں کہ انڈیا کو گالیاں دو. یہ ہے حال ان کا، اور اپنے آپ کو وہ صحافی کہتے ہیں. انڈین عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ وہ غدار تمہارے صحافی ہیں جو نہ ملک کے ہیں اور نہ قوم کے ہیں، نہ انسانیت کے دوست ہیں. وہ دشمن ہیں سب کے. خود تو ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ کچھ کر سکے. اگر کوئی امن کروا رہا ہے تو ان کو دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر امن کیوں کروا رہے ہیں. یہ پہچانو، پوری دنیا پہچانے ان غداروں کو کہ یہ وہ غدار ہیں جو پوری دنیا کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں. آج پوری دنیا کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ انڈیا کی حکومت، انڈیا کے ٹی وی چینل، ان کی سوچ دہشت گرد ہے. ان کے ذہن جو ہے وہ کرمنل ہیں اور وہ شیطان ذہن کے انسان مالک ہیں. ان کے صرف اور صرف ذہن کے اندر ہر وقت یہی فطور ہوتا ہے کہ ہم کون سا ایسا وقت ہو کہ ہم جو ہے دنیا میں آگ لگائے رکھیں. تو آج پوری دنیا کو سوچنا ہوگا کہ ایسے غداروں کو منہ لگانا چاہیے. اگر دنیا کے ملکوں کے اندر انسانیت ہے یا انسانیت کا درد ہے تو ایسے ملک سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ایسے ملک کے صحافیوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے جن صحافیوں کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. ہر وقت وہ لڑوانے کی باتیں کرتے ہیں. ان کو سب سے بڑی جو تکلیف اس ٹائم بھارت کو ہو رہی ہے وہ یہ موت آ رہی ہے کہ یار پہلے تو پاکستان نے ہمیں مارا، ہمیں ٹھوکا، ہمیں ذلیل کیا اور ہمیں رسوا کیا پوری دنیا میں، اور ہمارا کچھ نہیں بن سکا اور پاکستان عزت پا گیا. اور آج پھر پاکستان کو اللہ نے موقع دے دیا ہے. آج پھر پوری دنیا میں پاکستان ہو رہا ہے. دنیا کے کونے کونے میں پاکستان ہو رہا ہے. انڈیا کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. ظاہرہ بدبودار اور گھٹیا چیز کو کوئی نہیں پوچھتا. اس وقت پوری دنیا کے اندر بھارت ایک ایسا ہو گیا جیسے ایک مردہ جانور بدبو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا اس سے دور جاتی ہے. اس وقت بھارت کی وہ کنڈیشن ہے، اور اسی لیے ان کے صحافی مر رہے ہیں. یہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس پہ ان کو تنقید شروع ہو جاتی ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور انہی کے ساتھ کے کچھ ایسے گھٹیا ہمارے ملک کے لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے آج بھی بکواس کر رہے ہیں اور الٹی سیدھی بھونکنا شروع کیا ہوا انہوں نے. ان کو بھی شرم آنی چاہیے. وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں، ان کا بھی بیج کہیں بھارت سے ہی آیا ہوا ہے. آج پوری دنیا کے سامنے وہ اسرائیلی پٹھو اور بھارتی پٹھو بے نقاب ہو رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا لبادہ اڑا ہوا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں. وہ بھی آج دنیا میں بے نقاب ہو رہے ہیں کہ وہ اصل بھارتی اور اسرائیلی پٹھو ہیں. عوام کو ان کو بھی پہچاننا چاہیے. یار ایک ملک اگر پوری انسانیت کو بچا رہا ہے اور لوگوں کو آپس میں لڑنے سے اور مرنے سے بچا رہا ہے تو آپ لوگ اگر تعریف نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش تو بیٹھو. بھارت یار یہ سمجھتے ہیں، ان کے اینکر لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چلاتے ہیں تو دنیا کہے گی او ہو. ہمیشہ جھوٹا انسان اور گھٹیا انسان اس طرح چلاتا ہے جس طرح اینکر بھارت کے چلاتے ہیں. ان کی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور مکار ہیں، اور جھوٹا انسان جو ہے نا وہ اسی طرح چلاتا ہے جس طرح وہ چلاتے ہیں. بھارت کے اندر اور بھی اینکر ہیں جو بڑے صبر اور تحمل سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر انسانیت ہے اور سچائی ہے. مگر یہ گودی میڈیا یہ ٹوٹل جھوٹ کا پلندہ ہے.
اور میں ان تمام پاکستانیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ایسے چینلوں پہ آپ ہرگز مت جاؤ. لعنت بھیجو ایسے چینل پہ جہاں جا کے آپ کی بات بھی نہیں کوئی آپ کو کرنے دے رہا ہوتا, اور آپ بات کر رہے ہوتے اور بیچ میں 10 آدمی جو ہے وہ ٹوں ٹوں کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے, وہاں بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ کیوں جاتے ہو وہاں؟ اور آج پوری دنیا الحمدللہ پاکستان کی تعریف کر رہی ہے, اور آج پاکستان کو وہ مقام ملا ہوا ہے جو دنیا کے کسی ملک کو نہیں ہے. ہمارے جو دشمن ہیں وہ آج جل رہے ہیں, ان کو اتنی جلن ہو رہی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ملم اب ان کو وہ جلن کم نہیں کر سکتی, اور وہ اب اسی طرح جلتے رہیں گے, جل جل کے مر جائیں گے, ان کی جلن ختم نہیں ہوگی. کیونکہ پاکستان نے ان کو وہ انجیکشن لگا دیا جلن کا کہ جو اب ان کی جلن کم ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسرا, میں پورے بھارت کو چیلنج کرتا ہوں, تم ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اتنی باتیں کرتے, اگر ہمت ہے تو آؤ میدان میں, اور تمہاری وہ حالت کریں گے جو دنیا دیکھے گی. پھر خالی ٹی ویوں پہ بیٹھ کے آپ جو ہے نا ٹانٹا کرتے ہو. ہمت ہے تو آؤ میدان میں, پتہ چل جائے تم لوگوں کو کہ تم لوگ کتنے بڑے ہو. گوبر کا ڈھیر ہو, گوبر کا ڈھیر. ایک دن میں ختم ہو جاؤ گے. ہمت ہے تو آ جاؤ. پاکستان کبھی جنگ کی بات نہیں کرتا, پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو, مگر انڈین شیطان چینلوں پہ جو بیٹھے ہو وہ ہمیشہ یہ جنگ, ان کو جنگ چاہیے, ان کو نفرت چاہیے. ان نفرت کرنے والوں کو میں کہتا ہوں کہ اپنے ابا جی مودی کو بولو, ہمت ہے تو آئے. چیلنج ہے تم سب کو. بس خالی ٹی ویوں پہ بیٹھ کے بھاشن دو. پاکستان نہیں چاہتا کہ کسی ملک کے اندر بھی بے گناہ لوگ مرے, مگر تم شیطان چاہتے ہو کہ ہر دنیا میں لوگ مرے, چاہے وہ بھارت میں ہو یا پاکستان میں ہو, مرے. بس تم لوگ لاشوں پہ, لوگوں کی لاشوں پہ جو ہے نا اپنی اینکری کرنا چاہتے ہو. شرم آنی چاہیے آپ لوگ کو. تم لوگ اگر نہیں تعریف کر سکتے, تمہارے منہ سے اگر نہیں اچھا لفظ نکل سکتا, تو کم سے کم خاموش تو رہو. آج وہ امریکہ جس کے تم تلوے چاٹتے ہو, وہ آج پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے. ایران تو پہلے ہی ہمارا بھائی ہے, وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. ایران سے تو نہ پہلے ہمارا کوئی مسئلہ ہے نہ آج کوئی مسئلہ ہے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان ان تمام اسلامی دیشوں کو اکٹھا کر کے ایک نیٹو بنائے گا, اور اس نیٹو کی قیادت بھی پاکستان انشاءاللہ کرے گا. اور یہ جو پاکستان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور انشاءاللہ اب زیادہ دن نہیں ہے. پاکستان کو اب پاک پروردگار کی طرف سے کامیابیاں مل رہی ہیں, اور انشاءاللہ اور ملتی رہیں گی. اور جلنے والے جتنا جل سکتے ہیں جلو. اور آج کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی باہر تو پاکستان جنگ بند کروا رہا ہے, باہر کوششیں کر رہا ہے, پاکستان کے اندر کیوں؟ اور پاکستان کے اندر بھی کوششیں کر رہا تھا, مگر پاکستان کے اندر کچھ ایسے شیطان ہیں وہ جو نہیں چاہتے کہ مطلب پاکستان میں بھی امن آئے. میں ان لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو آج کہتے ہیں نا جی پاکستان باہر کوششیں کر رہا ہے, گھر کے اندر تو کر لے. وہ گھر کے اندر بہت کوششیں کی ہیں اس نے, مگر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم حکومت میں نہیں ہیں تو ہم مذاکرات بھی نہیں کریں گے. تو پاکستان کیا کرے؟ تمہارے پاؤں پکڑے, یا یہ کہے کہ میں ہٹا دیتا ہوں سب کو, آپ کو میں وزیر اعظم بنا دیتا ہوں, یہ آپ کے مذاکرات ہیں, یہ آپ چاہتے ہو؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ مذاکرات کرنا چاہو, آپ کو کوئی منع نہیں ہے, آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. 10 دفعہ انہوں نے بولا ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پیچھے سے ایک فون آتا ہے کہ نہیں کرنے, تو نہیں کرتے. پھر کائے کے لیے آپ مذاکرات کا رونا روتے ہو؟
اگر آپ نے رونا ہی ہے تو آپ آج انڈیا کی طرح کیوں رو رہے؟ جب یہ کام ہو جائے، یہ امن آ جائے، سکون آ جائے، پاکستان اگر ادھر سے فارغ ہو جائے تو پھر آپ ایسی باتیں کرو نا، پھر آپ کی باتیں یہ سمجھ میں آتی ہے. اور ایسے موقعوں پہ یہ باتیں آپ کی جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کیوں کر رہے ہو. آپ کو اگر واقعی آپ سیریس ہو اور آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے سیریس ہو تو آپ کو یہ باتیں پہلے بھی آپ کر سکتے تھے، یا پھر آپ اس مسئلے کو ختم ہونے کے بعد بھی یہ باتیں کر سکتے ہو. ابھی آپ کو یاد آئی ہیں؟ یار کو خدا کا خوف کر لو، آپ کو بھی اللہ کا واسطہ ہے یار. آپ بھی جو ہے نا وہ مطلب ایسے موقع پہ ایسی باتیں نہ کرو. کوئی آپ جا نہیں رہے کہیں، نہ پاکستان کہیں جا رہا ہے. اور یہ آپ کا تانا دینا اور یہ بات کرنا یہ غلط ہے. خدا کے لیے ان باتوں پہ آپ غور کرو. آپ باہر کے دشمنوں کو جو ہے وہ راستہ دے رہے ہو. پاکستان کے اندر کے جو بھی اختلافات ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے حل کرو، اسمبلیوں میں جا کے حل کرو. اب ایسے موقعوں پہ تو آپ نہ بولو نا، بیچ چوراہوں میں کھڑے ہو کے آپ بیان دینا شروع کر دیتے ہو، اور آپ اس موقع پہ کر رہے ہو جب پاکستان ایک بہت بڑی جنگ رکوا رہا ہے اور بہت بڑے امن کی کوشش کر رہا ہے. اس موقع پہ آپ بھی اپنی باتیں بیچ میں لے آئے ہو. تو یار ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، سب کو سمجھنا چاہیے. باقی الحمدللہ پاکستان اس میں کامیاب ہوگا اور ہر حال میں کامیاب ہوگا. اور مذاکرات انشاءاللہ تھوڑے 2-4 دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں. اور اب یہ مذاکرات خالی ایسے نہیں جائیں گے، اب مذاکرات پہ انشاءاللہ سین ہوں گے اور یہ معاہدے ہوں گے. اور یہ معاہدے انشاءاللہ اب ٹوٹیں گے نہیں، کیونکہ یہ معاہدے پاکستان کروا رہا ہے. اور اس کے اندر چائنا کا بھی بڑا اہم رول ہے، ترکی کا اہم رول ہے، سعودیہ کا بہت بڑا اہم رول ہے. اور سعودیہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے پاکستان، اسی لیے میاں شہباز شریف صاحب سعودیہ گئے. سعودیہ بھی امریکہ پہ زور ڈال رہا ہے، سب امریکہ پہ اب زور ڈال رہے ہیں. اور پاکستان سے جتنا ہو سکتا ہے کہ ایران کو ریلیف ملے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایران کو ریلیف ملے گا، کیونکہ ایران ہمارا بھائی ہے. ایران میں جتنے لوگ ہیں وہ سب سمجھو کہ وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستانیوں کے بھائی ہیں. وہ ایرانی ہوں گے یا پاکستانی ہوں گے، وہ ایک ہی ہیں. ہم ایرانیوں کو اپنے سے جدا نہیں سمجھتے، ہم ایرانیوں کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایرانی جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ایرانی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں وہ. اور اسی طرح ہر پاکستانی بھی ہے اور ایرانی بھی ہے. تو ہم تو آپس میں، ہمارا تو ایک کلمے کا رشتہ ہے یار، ہمارا تو رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا نا. امریکہ سے ہمارا رشتے ختم ہو سکتے ہیں مگر ایران سے نہیں ہو سکتے. اور اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس کے اندر اس امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نست و نابود کر دے، تاکہ امن کے وہ دشمن جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار اس امن کو اپنے حبیب کے صدقے میں مستقل امن بنا دے، کہ یہ ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے یہ جنگ بند ہو جائے. اور اللہ پاک فیلڈ عاصم منیر صاحب کو اور میاں محمد شہباز شریف کو اللہ تعالیٰ وہ کامیابیاں عطا فرمائے جس کے وہ حقدار ہیں اور جس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ان کی کامیابیاں ایک دن پاکستان میں بھی ایسا رنگ دکھائیں گی کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ وہی پاکستان ہے. پاکستانیوں سے سب سے اپیل ہے کہ انشاءاللہ ہمارے تھوڑے دن ہیں مشکلوں کے، انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں. ہر پاکستانی کو پر امید رہنا چاہیے، انشاءاللہ پاکستان کے دن بہت اچھے آنے والے ہیں. پاکستان انشاءاللہ اب دنیا کے اندر ایک ایسا مقام حاصل کر چکا ہے جو پہلے آج تک نہیں تھا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تمام دوستوں کو، سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ
کہ اگر یہ میری ویڈیوز دیکھتے ہو، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو یار اسے شیئر بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو، اور جتنا ہو سکے اس کو آگے سے آگے پہنچاؤ۔ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے دل کی آواز وہاں تک پہنچاؤں جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں آپ لوگوں کی مجھے مدد کی ضرورت ہے، تو آپ لوگ اس میں میری مدد کرو تاکہ یہ میری آواز ان لوگوں تک پہنچے اور ان غداروں تک بھی پہنچے جو پاکستان کے غدار ہیں۔ تو اس میں آپ لوگ میرا ساتھ دو، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ایک سچے پاکستانی ہونے کے ناطے انشاءاللہ میرا ساتھ ضرور دو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔